روح میں عالم ارواح میں آیا وہ سر مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ روحی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو اور میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے ہر شے پیدا کی گئی، پھر میرے نور سے۔ تو اللہ کا وہ راز، وہ پہلا راز خدا کا جس کا افشا ہوا، جس راز کو عالم ارواح میں وجود روحی ملا، جس راز نے ظہور کے سفر کا آغاز کیا، جس راز سے سارے راز بنے، جس وجود سے سارے وجود بنے، جس سر سے سارے اسرار بنے، جس کے سفر سے سارے سفر نکلے، وہ تھا سفر مصطفیٰ، وہ تھا وجود مصطفیٰ، وہ تھی روح مصطفیٰ، وہ تھا سر مصطفیٰ، وہ تھا نور مصطفیٰ، وہ تھا نور مصطفیٰ۔ وہ نقش اول تھا حسن مطلق کا، وہ نقش اول تھا حسن مطلق کا۔ پھر سارے وجود روحی اس عالم ارواح میں یکے بعد دیگرے بنائے گئے، عالم ارواح میں ارواح کو رکھا گیا، پھر اتنے بنائے گئے کہ یہ لشکر 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 بنتے چلے گئے۔ فرمایا الارواح جنود مجندۃ، حدیث پاک ہے کہ ارواح روحیں بس کیا تھی؟ جمع کیے گئے لشکر تھے، جیسے فوجوں کی فوجیں اور لشکروں کے لشکر جمع ہو جاتے ہیں، بس اس طرح پھر روحیں اور وجود روحی اتنے ہوئے کہ عالم ارواح میں روحوں کے لشکر جمع ہو گئے، روحوں کے لشکر جمع ہو گئے۔ اب چونکہ جدائی میں آ گئے، بولیے جدائی میں آ گئے، تو پھر ان جدائی میں آ کر ان کو ربط کے لیے ان میں سر مصطفیٰ کو رکھا، نور مصطفیٰ کو رکھا، روح مصطفیٰ کو رکھا، اور عالم ارواح میں ارواح پھر حضور علیہ السلام کی روح پاک کے فیض سے منور ہوتی رہی۔ تو جب عالم ارواح میں انسان کا وجود روحی آیا اور اس کا نام روح پڑا، تو عالم ارواح میں پھر اللہ پاک نے ان سے وعدے لی ہیں۔ تو جو راز میں کامل، جو روحیں راز میں کامل ہو گئیں، راز میں کامل ہوئیں، اور جن کو اس کی معرفت کامل نصیب ہو گئی اور قربت میں اونچی چلی گئیں اور انوار و تجلیات الہیہ کے ساتھ بڑی منور ہو گئیں، اور اللہ پاک نے انہیں خاص اپنے راز کے فروغ کے لیے اور یاد دہانی کے لیے منتخب کر لیا۔ تو جو روحیں منتخب ہو گئیں وہیں وہ نبی مقرر ہو گئے، وہ وہیں انبیاء مقرر ہو گئے۔ اس لیے اب اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی لاکھ کروڑ جتن کر لے، کوئی نبی بن نہیں سکتا، کہ یہ فیصلے ادھر ہی ہو گئے تھے، یہ فیصلے۔ اب کوئی کوشش کرے روحانیت کا، تقوی، ولایت، ریاضت، مجاہدہ، وہ ساری منزلیں طے کر کے غوث تک بھی بن سکتا ہے، مگر کوئی نبی نہیں بن سکتا، چونکہ ہر چیز ترقی سے میسر ہو سکتی ہے، مگر نبوت دنیا میں کسی کو ترقی سے میسر، بولیے ترقی سے، روحانی ترقی کے ذریعے نبوت میسر نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ کسب نہیں، یہ محض وہب ہے، اور یہ فیصلے وہیں ہو گئے تھے۔ نبوت کے لیے عالم ارواح ہی میں روحوں کو منتخب کر لیا گیا تھا، اور ان روحوں کو جدا کر لیا گیا تھا، ان روحوں کو، اور انبیاء کی ارواح مقدسہ کے علاوہ باقی ارواح الگ ہو گئی تھی، اور ایک روز اللہ پاک نے ان کا بھی اجلاس بلایا، ان کا بھی اجلاس بلایا، سب کے اجلاس بلایا، سب کا اجلاس بلایا قومن۔ کیا اللہ پاک نے ایک اجلاس عام بلایا، اجلاس قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آگے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سارے انسان جو اس دنیا میں نسل بنی آدم میں سے پیدا ہونے والے تھے، تمام انسان، نبی بھی غیر نبی بھی، سمجھ گئے نا بات؟ من ظہور آدم، بنی آدم میں سے، ان کی پشتوں میں سے جتنی ذریت آدم علیہ السلام کی نسل،
جو عالم انسانیت پیدا ہونے والے تھے، اللہ پاک نے ان ساروں کی روحوں کو جمع کیا، ان سب ارواح کو جمع کیا، جمع ہو گئے، اور جمع کر کے اللہ پاک نے ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب کر کے تھے تو وہی تھے نا جو راز سے روح میں منتقل ہوئے تھے، سب جدائی والے تھے نا۔ یہ کیوں پوچھا؟ یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ جو دور جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، پشت پیچھے تھوڑا کوئی کم یاد رکھتے ہیں، سامنے تو ہر کوئی یاد رکھتا ہے مگر پشت پیچھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ اب یہ جدائی کا سفر شروع ہو چکا ہے، میں انہیں پھر یاد دلا دوں، ایک راز ہے وہ یاد دلا دوں۔ تو ان ساروں کو جمع کیا، اجلاس بلایا، اور اجلاس عام بلا کر ان سے فرمایا الست بربکم، اے روحو، وہ جو وجود سری سے سفر کر کے وجود روحی تک پہنچے ہو، اور جدائی کا ایک مرحلہ مکمل کر آئے ہو، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے پوچھا۔ قالوا بلا، انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے، شاید ہم اس پر گواہ ہو گئے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور گواہی ڈال دی، وعدہ کر لیا اور گواہی ڈال دی، وہ خود گواہ ہوئے اپنی جانوں پر، اور اپنی زبان سے کہا مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ کلمات یاد رکھیں اچھی طرح۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب روحوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی جانوں پر خود اپنے اوپر خود گواہ بنایا، انہی کو ان کا گواہ بنایا، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہ بنتے ہیں اپنے قول پر، ہم گواہ ہیں۔ انہوں نے خود دعویٰ کیا، اعلان کیا، اقرار کیا اللہ کی ربوبیت کا، اور خود گواہ بن گئے۔ یہ جلسہ عام تھا، پھر جلسہ برخاست ہو گیا، جلسہ وما علینا الا البلاغ، جلسہ برخاست ہو گیا۔ یہ سامعین سب انسان تھے، اس کے سامعین کون تھے؟ سب انسان تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک جلسہ اور بلایا۔ قرآن مجید میں 2 جلسوں کا ذکر ملتا ہے جو اللہ نے منعقد کیے عالم ارواح میں۔ کتنے جلسے کیے؟ ایک یہ جلسہ عام، ایک جلسہ اللہ پاک نے جلسہ خاص، اس میں بلایا اور حکم دے دیا کہ اس جلسے کے سامعین و حاضرین، معزز حاضرین، صرف انبیاء کرام کی روحیں ہوں گی۔ اس میں حاضرین کون ہوں گے؟ صرف انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ، ان کو اٹھا لیا اور ان کی روحوں کے سامنے۔ تو جب عام روحوں کو جلسہ کیا، اس میں اپنی ربوبیت کا سوال رکھا، سبحان اللہ۔ جب عام روحوں کا جلسہ عام کیا، ان میں نبی بھی ہیں غیر نبی، جلسہ عام میں عام بات کی، ہائے ہائے، جلسہ خاص میں خاص بات کی، تمام لوگوں کو بلایا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، پھر سب انبیاء کی روحوں کو بلایا، ادھر اپنی ربوبیت کی بات کی، ادھر مصطفیٰ کی محبوبیت کی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر بھی ایک ہی موضوع تھا، ادھر بھی۔ تو تمام انسانوں کی روحوں کے سامنے جو موضوع تھا وہ توحید تھا، سب کے سامنے جو موضوع تھا وہ توحید تھا، اور خاص انبیاء کی روحوں کے جلسے میں موضوع تھا رسالت کا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رب کا اقرار، کیا؟ رب کا اقرار، رب کا اقرار یہ وہ دولت ہے جو اللہ پاک کثرت کے ساتھ روئے زمین پر بانٹے گا، اور محبوب کی معرفت وہ دولت ہے جو چن چن کے خاص خاص لوگوں میں بانٹے گا، خاص خاص لوگوں میں بانٹے گا۔ انبیاء کو سنائی اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنے اپنے زمانوں میں تم آگے بیان کرنا۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا، عرض کیا قالوا بلا، اور گواہ ہو گئے۔ اب جلسہ خاص میں انبیاء علیہ السلام کی روحیں جمع ہیں، اور خطاب اللہ پاک کا ہونے والا ہے۔ خطاب کیا ہوا؟ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، ادھر بھی وعدہ لیا جا رہا ہے، ادھر بھی
وعدہ لیا جا رہا ہے کیا؟ سنو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اور ادھر خطاب کیا کیا؟ فرمایا کہ دیکھو سب نبی ہو، رسول ہو، میں تمہارے اپنے اپنے وقتوں پر تم سب کو کتاب اور حکمت اور نبوت اور رسالت دے کر اپنے اپنے زمانوں میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا۔ تم کتابیں لا جاؤ گے، صحائف لے جاؤ گے، نبوت اور رسالت کے پیغام تم پر وہی آئے گی جانا، اور تم سارے جب جا چکو گے تو تم سب کے بعد دیکھو میں اس مصطفیٰ کو بھیجوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نور تمہارے اوپر چمک رہا ہے، جس کا نور تمہارے اوپر چمک رہا ہے۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، امام قسطلانی، کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی روح پاک کو اور نور اقدس کو فرمایا کہ میرے محبوب کی روح ذرا چمک۔ آقا کا نور اقدس چمکا، تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدس کے اوپر نور مصطفیٰ سایہ فگن ہو گیا، انبیاء کی روحیں سب نور مصطفیٰ کی لپیٹ اور سائے میں آ گئیں۔ انبیاء پوچھنے لگے مولا یہ کیا نور ہے، کس کا نور ہے کہ ہمارے سب کے اوپر سایہ فگن ہو گیا؟ فرمایا یہ نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب اس پر ایمان لاؤ گے تو اس کے صدقے سے تم کو نبوت کو سرفراز کر دوں گا۔ چنانچہ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ تم سب کے بعد آئیں گے تو وعدہ کرو تم اس کی مدد کرنا ہوگی، ہر دور میں اس کے ڈنکے بجانا ہوں گے، اس کی نبوت کا چرچا کرنا ہوگا، اس نبی آخر و زمان کی آمد کا تذکرہ کرنا ہوگا، اس کے دین کی حمایت اور اس کی دین کی نصرت کی اپنی اپنی امت کو تلقین کرنا ہوگا۔ اگر تم زمانہ ان کا پالو تو مدد کرنا۔ یہ ساری بات کر کے فرمایا کیا تم اس نبی پر ایمان لانے اور اس نبی کے دین کی مدد کرنے کا مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں مولا کرتے ہیں۔ ادھر فرمایا تھا شہدنا، مولا ہاں تو ہمارا رب ہے، فرمایا تھا پھر خود گواہ بن جاؤ۔ تو انسانوں کی روحیں خود گواہ بن گئی تھی۔ ادھر نبیوں سے پوچھا میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ عرض کیا مولا لائیں گے۔ فرمایا اب میں تم پر گواہ بن جاتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں تم پر گواہ بن جاتا ہوں۔ تو جب کوئی ڈاکومنٹ لکھا جاتا ہے نا، ڈاکومنٹ اقرار نامہ، تو گواہی پر بات ختم ہو جاتی، عدالت کے بھی فیصلے گواہی پر ہو جاتے ہیں۔ گواہ کون ہے؟ کچا گواہ ہے یا پکا گواہ ہے؟ گواہ کس درجے کا ہے؟ تو وہاں ہر شخص اپنے قول پر گواہ تھا، ہر انسان گواہ تھا اپنے اوپر، اور یہاں ڈاکومنٹ لکھنے والے بھی صرف پیغمبر تھے، اور ان کی دستاویز پر، میثاق نامے پر گواہی ڈالنے والا خود رب ذوالجلال تھا۔ فرمایا میں گواہ ہوتا ہوں تمہارے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء بھی گواہ ہوئے اور اللہ پاک نے سب کی گواہی پر اپنی گواہی ڈالی۔ تو یہ سب عالم ارواح کی باتیں ہیں کہ انسان جب دوسرے دور میں آیا تو وہ عالم ارواح تھا، اس کا وجود وجود روحی تھا، اس کا نام روح پڑ گیا۔ اس دور میں اللہ کی معرفت اسے ملتی رہی۔ وہ دور دور وصال تھا، پھر کچھ ہجر ہوا، مگر پھر بھی یہ دور، دوسرا دور دور قربت تھا، دور قربت تھا۔ بھئی وصال تو نہ تھا پر چلو کچھ قریب تو تھے، انسان کچھ قریب تو تھے، اونچی روحیں تھیں، عالم ارواح تھا، عالم بالا تھا، تو روح لطیف تھی، کثافتیں نہ تھیں، غلاظتیں نہ تھیں، گناہ نہ تھے، نافرمانیاں نہ تھیں، بودھ دوریاں اور محرومیوں کے اسباب نہ تھے، گناہوں کی علل نہ تھے۔ وہ دور وصال کا تھا، یہ دور قربت کا تھا، قرب کا تھا۔ پھر اس کے بعد انسان کو، یہ وہی انسان ہے اس دور کا، مگر اس کا نام روح پڑ گیا ہے۔ اب اسی انسان کو زندگی کے تیسرے دور میں بھیجا گیا، اس عالم شہادت میں، عالم ناسوت میں، عالم دنیا میں، ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، ولادت کے دروازے سے یہ انسان یہاں آیا۔ جب یہاں پہنچا دنیا میں تو اس کا نام بشر پڑ گیا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ بولیے،
بشر، تو لوگ اس پر بھی جنگ کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو ایک نام ہے، جھگڑا کس بات کا؟ آئے آئے آئے، ناموں پر جھگڑتے ہو۔ بشر ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو نام ہے، یہ تو ایک نام ہے، تو ناموں پر بھی کوئی جھگڑتا ہے جی؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تو ایک نام ہے۔ جب تیسرے دور میں بھیجا، عالم ارواح میں بھیجا، تو اسی انسان کا نام روح تھا۔ جب عالم ارواح سے بھی پہلے لم یکن شیء عالم، لم یکن شیء مذکورہ کے عالم میں تھا، اسی کا نام سر تھا۔ عالم ارواح میں ٹھہرا، اسی کا نام روح تھا۔ تو عالم ناسوت میں بھیجا تو اسی کا نام بشر رکھ دیا۔ اب حکم ہوا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ تو پتلا جو بن گیا، تو کیا وہ پتلا انسان ہے؟ کسی نے اس پتلے کو انسان کہا؟ بولیے، کسی نے اس پتلے کو انسان کہا؟ پتلے کو کوئی انسان کہتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے انسان۔ تو وہ جو بشر ہے وہ تو مٹی کا پتلا ہے، انسان کہاں ہوا؟ انی خالق بشرا من طین، میں تو مٹی کا پتلا بنا رہا ہوں، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ بشر نام رکھا اور اس سانچے کو مٹی سے تیار کیا، تو کیا وہ انسان بن گیا؟ بولیے۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے، وہ فرماتے اپنی امت کو، اور اللہ پاک نے بھی ایک مقام پر فرمایا، انی اخلق لکم کہیئت الطیر، بڑی توجہ سے سنیں، انی اخلق لکم کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تین مرحلے ہیں اس میں، تین، کتنے؟ فرمایا انی اخلق لکم کہیئت الطیر، لوگوں میں مٹی سے پرندے کی ایک مورتی بناتا ہوں، بلکہ مورتی بھی نہیں، مورتی کی مانند کوئی شے بناتا ہوں۔ کہیئت الطیر، میں پرندے کی مورتی کسی کوئی چیز بناتا ہوں۔ یہ مورت ہوتی ہے نا، مورت، ہماری بھی مورت ہی ہے نا، یہ ساری مورتیاں ہی مورتیاں بیٹھی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کو ہم پالتے پھرتے ہیں یہ سب مورتیاں ہی مورتیاں۔ ویسے ہم تو ویسے بھی مورتیں ہی ہو گئے ہیں، زمانہ ہی مورتیوں کا ہے، اللہ مورتوں کو سلامت رکھے۔ ہاں، تو فرمایا انی اخلق لکم کہیئت لکم من الطین کہیئت الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی مورت کی طرح کوئی چیز بناتا ہوں۔ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں۔ تو پرندے کی مورت کسی پتلی بنا دی، پرندے کی مورت جیسی پتلی بنا دی، پتلا بن گیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب وہ بن گیا، رکھا گیا، کوئی کہتا ہے اسے کہ پرندہ ہے؟ کوئی کہتا ہے پرندہ ہے؟ بولیے نا، جو کہتا ہے بتا دے۔ قرآن بھی نہیں کہتا، قرآن بھی اس کو پرندہ تو کیا، پرندے کی مورت بھی نہیں کہہ رہا، پرندے کی مورت جیسا پتلا کہہ رہا ہے۔ کتنی دور کی بات ہے، کہاں پرندہ، کہاں پرندے کی مورت، اور کہاں مورت کی طرح پتلا۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں پرندے کی مورت جیسا پتلا بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، اور بناتا کس کے لیے ہوں؟ تمہارے لیے۔ ایک مرحلہ۔ پھر فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر روح پھونکوں گا، اس کے اندر پھونک ماروں گا، اس کے اندر کچھ ڈالوں گا، پھونکوں گا، یہ سارا کچھ ہے۔ یہ جو اس پتلے کے اندر جو پھونکا جا رہا ہے، بولیے نا، یہ سب کچھ، یہ ہے وہ جو پیچھے سے آ رہا ہے، یہ ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے۔ اس کے بغیر تو وہ پتلا ہے، مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے۔ تو فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکوں گا۔ جب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا، جب اس میں پھونک دیا، نہیں بتایا کیا،
فانفخ فی، کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، یہی تو راز ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ من امر ربی، یہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے، اور تمہیں اس کا علم ہی تھوڑا دیا گیا ہے. تو تھوڑی عقل والوں کو کیا سمجھائیں، تو عقل ہی پھٹ جائے گی. تھوڑے میں زیادہ پڑ جائے تو پھر گڑبڑی ہو جاتی ہے نا. تو تمہیں کیا سمجھائیں، تمہاری مت میں بھی نہیں آتی یہ بات، سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا. اس پھونک کے ذریعے کیا ڈالیں گے بس تمہیں کیا خبر، جو ڈالنا ہے ڈال دیں گے. دوسرا مرحلہ پھر اس میں ڈال دیا، پھر فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اب وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا، اڑ جائے گا. تو تیسرے مرحلے پر اس کا نام پرندہ پڑ گیا. تو پہلے مرحلے پر کیا تھی؟ پرندے کی مورت جیسی پتلی. پھر اس کے بعد اس میں وہ پھونکا گیا، وہ ڈالا گیا، روح پھونکی گئی، روح اندر گئی، تو اب اس کا نام پڑا پرندہ، اور پرندہ اڑنے لگ گیا. یہ آپ سمجھ گئے نا. اس کو ایک مثال بنا لیں قرآن مجید کی، تمثال یعنی تخلیق کی مثال بنا لیں. اب آ جائیں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں انی خالقم بشرم من انی خالقم بشرم من طین. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، مرحلے آ رہے ہیں، مرحلے، 3 مرحلے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں پرندے کی مورت جیسی مٹی سے ایک پتلا بناتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون. میں بجتی مٹی کا جو گارا ہے، سن رسیدہ مٹی سے، اس سے ایک بشر یعنی ایک پتلا بناتا ہوں، ڈھانچہ بناتا ہوں. ایک بشری پیکر، ایک بشری پتلا بناتا ہوں. ایک وجود خاکی، یہ تیسرا وجود آ رہا ہے. کیا؟ وجود خاکی. اس کو وجود بشری کہتے ہیں. کیا؟ وجود انی خالقم بشرن، وجود بشری آ رہا ہے. پہلا وجود کیا تھا؟ وجود بھئی، اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو یہ 3-4 نام تو یاد رہ جائیں گے نا. پہلا وجود کیا تھا؟ وجود سری. دوسرا وجود کیا تھا؟ وجود روحی. اب تیسرا وجود کیا بن رہا ہے؟ وجود بشری. یہ پیکر خاکی ہے، یہ پیکر. اور وجود روحی کیا تھا؟ وہ پیکر نوری تھا. وجود روحی کیا تھا؟ وہ پیکر نوری تھا. اور جو وجود سری تھا وہ کیا تھا؟ وہ نور تھا یا بشر تھا؟ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو راز تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تو ایک راز تھا. کن فیکون تو کل دی گل اسی پہلے پریت نبھائی. یعنی یہ بولیں جو راز والے ہیں وہ تھوڑا اوپر بھی جانتے ہیں. راز والے لوگ ہیں نا، کیونکہ راز جن کو دے دیا وہ پھر کہتے ہیں کن فیکون تو کل دی گل. تو اوپر وجود سری تھا، اور وہ سر تھا، راز تھا. پھر وہ روح ہوا، پھر وہ بشر بنا. اور جب بشر بنا تو وہ ایک پتلا تھا، وہ خاک کا ایک پیکر تھا، ایک خاکی ڈھانچہ تھا. اس خاکی ڈھانچے کا نام بشر رکھا. انسان نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، ابھی وہ انسان نہیں تھا. وہ ایک خاکی پیکر ہے، وہ بشری پتلا ہے، ڈھانچہ ہے. تو فرمایا لوگوں، میں نے بتائی تھی نا 3 چیزیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مورت، پرندے کی مورت جیسا ڈھانچہ پتلا بناؤں گا. پھر فانفخ فیہ، دوسرا مرحلہ آ گیا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون. میں جب بشری پیکر پتلا بنا لوں بجتے ہوئے گارے سے، مٹی سے، پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس کو سیدھا کر لوں، مکمل کر لوں، اس کے قوام مکمل تکمیل کر لوں. جب اس کے سارے مرحلے اس کی تشکیل و تعمیر کے مکمل کر لوں، جب وہ مکمل ہو جائے اور اس قابل بن جائے تو پھر کیا کروں گا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتلے میں، ڈھانچے میں اپنی پھونک ماری تھی، وہ پرندہ تھا، اس میں عیسیٰ نے پھونک ماری تھی. اب چونکہ انسان بنایا جا رہا ہے، اس میں اپنی پھونک ماروں گا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اب
پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. اپنی، یہ بھی نہیں فرمایا اس میں روح پھونکوں گا. اللہ اکبر. کیوں؟ راز جو اس کا تھا، راز جو اس کا ہے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا. تو راز چلا آ رہا ہے نا، تو تبھی تو اپنا ہے. تو یہ یہاں تک تو اپنا تھا، ہائے ہائے اب پرایا بن گیا. ہائے ہائے، جب تک پھونکا گیا تب تک تو اپنا تھا. یہ بدبخت اب یہاں آ کر گھوما پھرا گلیوں میں، دنیا میں، مال و دولت میں، حرص و ہوس میں، اب اس ماحول کی آلودگیوں آلائشوں میں گھوما پھرا، اب پرایا بن گیا. جب آیا تب تک تو اپنا تھا. ہائے ہائے ہائے، جب آیا تھا تب تک تو اپنا تھا، اب پرایا بن گیا. ہائے ہائے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، اب اس ہونے نے ڈبو دیا اس کو، اب اس ہونے نے اسے ڈبو دیا. فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کے لیے سجدے میں گر جانا. پھر سجدے میں گر جانا. یہ آدم علیہ السلام کا وقت تھا اور اس کے خاص حکم تھے اللہ پاک کے. تو 3 مرحلے آ گئے. تو یہ وجود بشری بن گیا. وجود، تو انسان بشر ہے. بشر تو ایک نام ہے اس کا. کیا انسان بشر ہوا؟ بولیے. بھئی انسان بشر تو اسی کا ایک نام ہے، مگر نام اور نام والے کا فرق لوگ نہیں جانتے. بس اتنی سی بات ہے. فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلا یہ ہیں حکیم یونس صاحب. کیا؟ آپ ذرا کھڑے ہوں. مثال کے طور پہ یہ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے حکیم محمد یونس. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی کہا جائے کہ یہ نام ہے ان کا اور شخص کو جدا کر دیں، ذرا نام کو جدا کر دیں، تو کریں ذرا دونوں کو ایک طرف. بائیں طرف نام کو ایک طرف کر دیں اور شخصیت کو ایک طرف کر دیں. کر سکتے ہیں آپ؟ جی بھئی یہی مشکل ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی. انسان نادان نام کو انسان سمجھ بیٹھا ہے. نام کو انسان سمجھ بیٹھا ہے. یہ بھول گیا ہے کہ محمد یونس تو یہ نام کسی نے رکھا ہے. کسی نے. اور کوئی ان کا نام محمد سلیم بھی رکھ سکتا تھا تو یہ محمد سلیم کہلاتے. کوئی ان کا نام میاں راجن رکھ دیتا، میاں راجن کہلاتے. بیٹھیے. نام رکھا ہے نا. میری جب عیسیٰ خیل میں پوسٹنگ ہوئی نا، عیسیٰ خیل میاں والی، لیکچرر جا کے لگا میں، تو ایک چپراسی تھا میرے پاس، اس کا نام تھا افغانستان خان. کیا نام تھا؟ تو نام ہی رکھنا ہے نا، اس میں کیا کوئی روک ٹوک ہے؟ بھئی کیا روک ٹوک ہے؟ پورا نام رکھ. اس کا افغانستان خان نام تھا اس کا. تو میں نے کہا ابھی تو یعنی آپ کے والدین کا ذرا انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا، چاہے تو پوری دنیا ہی نام رکھ دیں آپ کو، یعنی نام رکھ دیں کل کائنات. تو افغانستان خان نام ہو سکتا ہے تو وہ کل کائنات بھی نام ہو سکتا ہے. سب زمین و آسمان نام ہے، جو چاہے نام رکھ لیں. یہ ہمارے یہاں قابل خان ہے. جی قابل خان نام ہے. تو یہ آپ نے سکھوں کے دیکھے ہوں گے ککر سنگھ. نہیں سنے؟ نہیں نام سنے؟ ککر سنگھ. تو بڑے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. تو نام ہے بس، جو رکھ دیا رکھ دیا. انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس کی حقیقت تو نہیں ہے، یہ تو ایک نام ہے جو اس ماحول، اس ماحول، اس قصبے، یہ جو دنیا کا قصبہ ہے، یہ دنیا کا جو گاؤں ہے جس میں اب ہم آئے پھرتے ہیں، اس کے ماحول کی وجہ سے یہ اس مولا نے نام رکھا ہے. مٹی سے جو بنایا ہے، مٹی کی دنیا ہے، پست دنیا ہے، تو یہ نام دے دیا ہے کہ اب تم بشر کہلاؤ گے. اب تم بشر کہلاؤ گے. اب تمہارا عنوان بشر ہو گیا ہے. تو نام، انسان اور نام میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں مگر انسان تو ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں. نام تو کئیوں کا ہوتا ہے مگر وہ خاص فرد، وہ انسان تو
ایک ہی ہوتا ہے نا, وہ تو کئی نہیں ہوتے. تو بھئی نام اور انسان میں جو فرق ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمیں. تو یہ بشر تو نام رکھ دیا, تو یہ بھول گئے, چونکہ اب پیچھے گئے نہیں ہیں نا, وہاں سے تو آ گئے اور بھول گئے. تو معلوم نہیں کہ ایک دور میں اسی کا نام روح تھا. ہائے ہائے ہائے, اس وقت بشر کہاں تھا؟ اس وقت بشر کہاں تھا جی؟ اسی کا نام ایک زمانے میں کیا تھا؟ روح تھا. تب بشر کہاں تھا؟ پھر اسی کا نام ایک زمانے میں سر تھا, تب روح کہاں تھا؟ اور قرآن کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا, انسان تو تب بھی تھا مگر نہ اس کا نام بشر تھا نہ نام روح تھا. یہ سارے نام جس جس دنیا میں ملک میں شہر میں تبادلے ہوتے گئے وہی اس ملک کے نام رکھے جاتے رہے. یہ تو تبادلے ہو رہے ہیں. کیا؟ یہ تو ٹرانسفرز ہیں, تبادلے ہوتے جا رہے ہیں. تو جہاں جہاں تبادلے ہوتے گئے وہاں کے ملک کے اسی دیش کے نام رکھے جاتے جا رہے ہیں. تو پھر یہ نام بشر پڑ گیا. اب ہم یہاں آ گئے, اور جب یہاں آ گئے تو پچھلا سب کچھ بھول گئے اور اگلا بھی بھول گئے. اگلا تو دیکھا نہیں تھا, پچھلا پیچھے چھوڑ آئے تھے. ہماری حالت یہ کہ نہ پیچھے کے رہے نہ آگے کے رہے. ہائے ہائے, نہ پیچھے کے رہے, نہ پچھلی یاد آتی ہے نہ اگلی یاد آتی. ہائے ہائے. اب یہیں تھوڑا رکنا چاہتا ہوں, باقی بات کریں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کنت کز جدائی ہا شکایت می کنت. فرماتے ہیں لوگوں یہ اس بنسری کو بھی سنو, کچھ بانسری رو رہی ہے. بانسری, جب آدمی بانسری بجاتا ہے نا تو بڑی دردناک آواز نکلتی ہے, درد انگیز آواز نکلتی ہے بانسری کی. اس درد والی آواز کو مولانا روم بانسری کا رونا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ذرا سنو یہ بانسری کیا کہتی ہے بڑے درد بھرے لہجے میں, کوئی کہانی سنا رہی ہے. روح سے تعبیر کیا ہے بانسری کو. بانسری کسے کہہ رہے ہیں؟ روح کو. اس روح کی بانسری کو سنو, کوئی کہانی سنا رہی ہے. کس جدائی ہا شکایت می کند, ذرا کان لگا کے سنو, اپنی جدائی کا تذکرہ سنا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, رو رہی ہے کہ ہائے مجھے جدا کر دیا گیا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا. یہ رو رہی ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس روح کی بانسری کو سنو کان لگا کے, مگر ہائے کون سنے, کوئی کان ہو تو سنے. رموز سر دل بے دل چتانت, روح کی آہ پکار کون سنے. ہمارے اندر اس جسم کے پنجرے میں نا, یہ جسم کا پنجرہ ہے جیسے طوطا ایک لوہے کے پنجرے میں بند ہو اور وہ تڑپ تڑپ پھڑک پھڑک کر تڑپ تڑپ کر زخمی ہو رہا ہو, تڑپ رہا ہو, خون آلود ہو رہا ہو اور جان دے رہا ہو, مگر کسی کو کوئی خبر نہ ہو کہ یہ پنجرے میں کیوں تڑپے جا رہا ہے. وہ تڑپتا ہے کہ مجھے پنجرے میں بند کر دیا, میں تو بڑی اونچی ہواؤں میں اڑنے والا تھا. روح کی بانسری رو رہی ہے کہ مجھے جدا کر دیا گیا. اور بانسری کی مثال یوں دی کہ بانسری جنگل سے جو بانس کے ہوتے ہیں نا درخت, جنگل بڑے گھنے, وہاں سے اس کو کاٹ کے لاتے ہیں اور کاٹ کے لا کے ایک خاص ساخت کے ساتھ بناتے ہیں. اور جب بناتے ہیں تو اس میں آپ پھونک مارتے ہیں نا, پھونک, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي, پھونکتے ہیں تو وہ روتی ہے. ہائے ہائے ہائے, پھونک مارتے ہیں تو وہ روتی ہے, آواز دیتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں بھئی سنو یہ کیا کہتی ہے, کان لگا کے سنو, یہ روتی ہے ہائے مجھے میرے جنگل سے جدا کر دیا گیا, مجھے میرے اصل مرکز سے جدا کر دیا گیا. اصل مرکز سے یہ روح رو رہی ہے. اس سے پوچھو کیوں روتی ہے, وہ کہتی ہائے مجھے عالم ارواح سے جدا کر دیا گیا. وس دے ہاں سے تے وس دے نا سے, تیری جھوک دے آسے پاسے. وہ جھوکیں یاد آ رہی ہیں, پرانی جھوک, اس جھوک کا وسنا یاد آ رہا ہے, اس جھوک دے وسیندڑ ہاں سے.
वसदे हासे ते विसदे नासे, तेरी झोंक दे आसे पासे। तो इतनी उदास क्यों है, रोती क्या? उस झोंक में क्या था? उस आलम अरवाह में, उस आलम अरवाह में, अरवाह की झोंक में क्या था रूह? कोई बता तो सही राज, वो क्या चीज़ है जो तुझे याद आती है और तुझे सताती है और तुझे रुलाती है? वो कहती है सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुनेंदा हासे। सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुनेंदा हासे। क्या कहता था वो? करीब बुला के पूछता था अलस्तु बिरब्बिकुम, वो पूछता था रूहो बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम उसे जवाब देते थे कालू बला, क्यों सोनिया, सोने रब क्यों नहीं, तू हमारा रब है। फिर वो कहता था गवाह हो जाओ, सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुनेंदा हासे। हाय मुझे उस वतन से जुदा कर दिया गया, मुझे उस मरकज से काट दिया गया, उस मरकज से जुदा कर दिया गया, काट दिया गया। और फिर गुरु कहती है फिर मुझे एक ऐसे परदेश में लाके छोड़ दिया गया, इस पिंजरे में छोड़ दिया गया, नफ्स के पिंजरे में, जहां मैं इधर मुंह करती हूं तो हिर्स नजर आता, मुझे मेरे वतन की कोई शय नजर नहीं आती, जिधर देखती हूं अजनबी है, इधर देखती हूं हिर्स पड़ा हुआ नजर आता है, इधर निगाह करती हूं कि शायद कोई पुराना वतनी मिल जाए, इधर देखती हूं लालच नजर आता, इधर देखती हूं तकब्बुर का बुत पड़ा है, इधर देखती हूं हवस का बुत पड़ा है, इधर दुनिया का बुत पड़ा है, इधर फितने हैं, इधर फितने हैं, इधर अंधेरे हैं, इधर जुल्मतें हैं, इधर गुमराहियां हैं, इधर खतरात हैं, इधर वसवसे हैं, इधर तलब दुनिया है, हुब्बे जा है, दुनिया के फितने हैं, हर तरफ अजनबी अजनबी हैं, और मैं उनमें रोती हूं और मेरे रोने को सुनने वाला कोई नहीं। फरमाती फिर वो मौलाना रूम फरमाते हैं कज नयिस्ता, रू कहती कज नयिस्ता ता मरा व बरीदान अज नफीरम मरदुजन नालीदान। जब से उस मरकज से मुझे काट दिया गया है और जुदा करके इस पिंजरे में बंद कर दिया गया, इस वतन में बेवतन हो गई, इस वतन में आकर बेवतन हो गई हूं, तो तब से मैं रो रही हूं, चीख रही हूं कि मुझे अपने वतन से मरकज से जुदा कर दिया गया। और इतना जोर जोर से रोती चीखती हूं अज नफीरम मर्दोजन नालीदान, जो मर्द जो औरतें सुनते हैं वो मेरे नाले सुन सुनकर मुझसे नाला हो गए, मेरे नाले सुन सुनकर मुझसे नाला हो गए। कोई महरम राज नहीं मिलता, केनु हाल सुनामा दिल दा। कोई महरम राज नहीं मिलता, केनु हाल सुनामा दिल दा। अज नफीरम मर्दुजन नालीदान, मर्द औरत हर कोई मेरा रोना सुन के, मेरे नाले सुन के मुझसे नाला हो गए। तो क्या चाहती है रूह? वो कहती है सीना खाहम शरहा शरहा अस्फिराक ताबगोयम शरह दर्द इश्तियाक। और तो कुछ नहीं चाहती, मुझे पता है वापस तो जा नहीं सकती, अब कोई ऐसा सीना चाहती हूं जो मेरी तरह हिज्र और फिराक से फटा हुआ हो, जो हिज्र और फिराक से फटा हुआ, चाक चाक हो हिज्र और फिराक से। उसे पता तो हो, उसको बताओ हिज्र के जख्म कैसे होते हैं,
کوئی جانتا تو ہو نا کہ فراق کے زخم کیسے ہوتے ہیں، دکھ کیسے ہوتے ہیں۔ اس کا سینہ ہجر اور فراق سے چاک چاک ہو۔ تاب گویم شرح درد اشتیاق، پھر میں اس ہمراز کو بیٹھ کر اپنے اس شوق و محبت کے قصے سناؤں، شوق و محبت کی داستانیں سناؤں، وہ حکایت سناؤں، اپنی کہانی سناؤں۔ کوئی سننے والا نہیں ملتا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مثنوی شریف شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا تو اچانک یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے، اس کے چند شعر میری نظر سے گزرے تو میں نے دیکھ لیے۔ وہ سرائکی زبان میں اپنے انداز میں کہتے ہیں: سانول پنل ول گھر ڈوں ستھایا، تن مونج ماریا سر سولتایا۔ یہ وہی تذکرہ ہے جو مولانا روم نے کیا۔ وہ رونا ایک ہی ہے، روح کا، بانسری کی آواز ایک ہی ہے۔ کوئی مثنوی کے روپ میں بول رہا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی دیوان فرید کے روپ میں بول رہا ہے۔ وہ سانول کہتے ہیں محبوب کو، پنل بھی وہ سسی کے حوالے سے محبوب کا ایک لقب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سانول پنل گھر پنل ول گھر ڈوں ستھایا، ول یعنی واپس، پھر کہتے ہیں کہ وہ قالو بلا الست بربکم، ایک بار اس نے پردہ اٹھایا تھا، محبوب نے، سانول نے، سونے نے ایک بار پردہ اٹھایا تھا، اپنا دیدار کرایا اور سن دیہا سے میٹھیاں گالیاں، اپنی بات، میٹھی میٹھی بات سنائی۔ الست بربکم جواب لیا اور پھر پردہ ڈال کے غائب ہو گیا، ہمیں ادھر بھیج دیا، تب سے وہ غائب ہے۔ تن مونج مارے یا سر سولتایا، تب سے حالت یہ ہے کہ محبوب رخصت ہو گیا اور اس کے غم، ہجر اور فراق کے درد نے ہمیں بخار میں تپا دیا۔ ہم اس دن سے تڑپ رہے ہیں، اس دن سے تڑپ رہے ہیں، اور اب اس جہان میں آ کر ہجر میں، فراق میں وہ مکھڑا پھر نظر نہیں آتا۔ دوریاں ہو گئی ہیں، قربتوں سے محرومیاں ہو گئی ہیں، تو اب حالت یہ ہے کہ ڈونگر ڈرامن ڈکھڑے ستامن ڈینی بلائیں کرٹول آمن۔ وہ علاقے کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہاں یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں انہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور ڈینی ڈکھڑے ستامن تو جو دکھ ہیں، رنج ہیں، غم ہیں ہجر فراق کے، یہ زخم ستاتے ہیں، اور ڈینی بلائیں کھانے کو، ڈرانے کو آتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ بن ڈھول سکڑے سوڑے نہ بھامن، بن ڈھول سکڑے سوڑے نہ بھامن، گھر بار ڈسدا سارا پر آیا۔ ڈھول چونکہ ساتھ نہیں ہے، محبوب چونکہ پاس نہیں ہے، سانول چونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ محبوب کے بغیر، اس کے دیدار کے بغیر، اس کی قربت کے بغیر، اس کی صحبت کے بغیر، اسے تکے دیکھے بغیر اب حالت یہ ہے کہ نہ کسی شادی میں لطف ہے، نہ کسی بیاہ میں لطف ہے، نہ کسی خوشی میں لطف ہے، نہ کسی اور دنیا کی چاہتوں، راحتوں اور لذتوں میں سکھ ہے، نہ رشتہ داریوں میں لطف ہے، نہ عزیز و اقارب میں لطف ہے۔ ہر شے سے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے۔ رہتا اپنے گھر میں ہوں پر گھر بار ڈسدا سارا پرایا۔ گھر اپنا ہے مگر جس شے کو دیکھتا ہوں گھر بھی پرایا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ محبوب جو نہیں ہے پاس، محبوب جو نہیں ہے، دوری ایسی ہو گئی ہے اس یوم الست سے، مجلس الست سے، عالم سر سے پھر عالم ارواح تک ایک دوری ہوئی، پھر عالم ارواح سے بھی بھیجے گئے، اس عالم سوت میں آئے، لمبے سفر ہو گئے، دوریوں کے لمبے سفر ہو گئے۔ تو کئی بھول گئے، جو بھول گئے ان کو تو کوئی دکھ نہیں، جو بھول گئے انہیں تو کوئی دکھ نہیں، بھول جو گئے، بھول گئے، کوئی دکھ نہیں۔ اور دکھ تو انہی کو ہے جو یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کو پرانی یاد ستاتی ہے، پرانی یاد ستاتی ہے، پھر وہ روتے ہیں، پھر وہ چیختے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس طرح خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ پھر اس ہجر اور فراق میں، محبوب سے دوری میں، اس اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں آ کر کہتے ہیں بن یار
فرید نہ عید ڈٹھم، ہائے کھل کھیڑاں ساریاں وسر گئیاں، ہائے ہائے بن یار فرید نہ عید ڈٹھم۔ جب سے یہاں آئے ہیں یار کو چھوڑ کر خدا کی قسم زندگی بیت گئی ہے، عید بھی دکھائی نہیں دی، عید بھی نہیں کوئی دیکھی، نہ عید ڈٹھم، کوئی عید نہیں دیکھی۔ اور لوگ عید مناتے ہیں، ہمیں تو عید کا دن عید بھی دکھائی نہیں دیا، کیونکہ یار دکھائی نہیں دیتا۔ کھیڑاں ساریاں وسر گئیاں، وہ کھیل کود ہنسنا کھیلنا سب بھول گیا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، ہمیں ہنسنا بھول گیا ہے، لوگ کھیلتے ہیں، ہمیں کھیلنا بھول گیا، سب کچھ بسر گیا، سب کچھ بھول گیا۔ مگر پھر تسلی دیتے ہیں، ابھی عالم ناسوت ہے نا، وجود سری تھا، عالم وصال تھا، وجود روحی تھا، عالم قربت تھا، پھر وجود بشری آ گیا اس عالم ناسوت میں، یہ عالم بعد آ گیا، عالم ہجر آ گیا، عالم فراق آ گیا، محرومی کا زمانہ آ گیا۔ اس محرومی میں روحیں تڑپ رہی ہیں، عاشقوں کی روحیں تڑپ رہی ہیں، عاشقوں کی روحیں اس بدن کے پنجر میں جل رہی ہیں، اس گھونسلے میں جل رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، سلگ رہی ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں، مگر ہجر اور فراق کی آگ میں جل جل کر کے بھی مایوس نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ